خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 115 ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے, سیکھیں گے. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر شہزاد پرویز صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر مائیکل مسیح نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر مائیکل اشفاق صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع ناصری, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے بڑے فضل کے لیے جو ہماری زندگیوں پر ہوا کہ ہمیں آپ کی پہچان ملی. اور نہ صرف یہ کہ آپ نے ہمیں اپنی پہچان دی بلکہ اس ذمہ داری اور خدمت سے بھی نوازا کہ تیرے کلام کو سیکھیں اور پھر کلیسیہ پاکستان کو تیرے کلام کی باتیں بافہم سمجھا سکیں جو اس کی الٹیمیٹ ترقی کا سبب ہوں. آج کے پروگرام کے وسیلہ سے دیکھنے والے برکت پائیں اور تیرے کلام کے اصولوں کو سیکھ کر ان کی زندگیوں میں نکھار پیدا ہو, مسیح کے نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے ہوئے 4 دن ہوئے. بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا, اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے. پس مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی, لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. مرتھا نے یسوع سے کہا, اے خداوند, اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا, تیرا بھائی جی اٹھے گا. مرتھا نے اس سے کہا, میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا, قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا, ہاں اے خداوند, میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خداوند کی برکت ہو, آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, بہت بڑے میریکل کا یہاں پہ چونکہ ذکر ہے, اور یہ وہ میریکل, وہ معجزہ ہے جس کے تعلق سے بہت دفعہ ہم سن چکے ہیں. سنڈے اسکول میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے, چرچز میں بہت سارے پیغامات, بشارتی عبادات میں, کنونشنز میں, اس کے علاوہ سیمینارز میں بہت ساری, چونکہ یہ تعلیمی اعتبار سے بھی بہت رچ پیسج ہے جس پہ بہت ریسرچ جو ہے وہ موجود ہے, اور بہت کچھ سنایا جا چکا ہے, اور بہت ریسرچ سٹل جاری ہے اس پیسج پر. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہم اس پر غور و خوض کریں اور وہ تمام باتیں جو اس پیسج میں موجود ہیں آپ تک پہنچا سکیں اور آپ کے لیے بابرکت بن سکیں. ہم گفتگو کا آغاز آج پاسٹر شہزاد پرویز صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جو 18ویں آیت ہے, یہاں ذکر ہے کہ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے, اور اوپر جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب وہاں پہنچے ہیں تو اسے مرے ہوئے بھی 4 دن ہو گئے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں آنے میں اتنا وقت کیوں لیا ہے, یا کیوں مطلب وہ وہاں ٹھہرے رہے ہیں اور ٹائملی نہیں پہنچے ہیں؟ اگر ہم 11ویں باب کی آیت نمبر 5 دیکھیں تو وہاں پہ 6 آیت میں, پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا. 2 دن تو یہیں پہ یسوع مسیح نے گزار دی جس جگہ وہ آلریڈی تھے. اور اگر بائبل مقدس کے اندر ہم جو 10واں باب ہے وہاں پہ دیکھیں تو 10ویں باب کی جو آخری آیات ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ یسوع مسیح اس وقت کہاں پر تھے. تو یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے 10ویں باب کی آیت نمبر 39 سے اگر ہم دیکھیں, لکھا ہے, انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا
लिखा है वो फिर यरदन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था। और ये कौन सी जगह थी जहां पे यीशु मसीह गए, और इसका थोड़ा सा चंद मिनटों में इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं बयान करना चाहूँगा। ये वो टाइम था 10वें बाब की आयत नंबर 22 के मुताबिक कि यीशु मसीह यरूशलेम में थे, हैकल के अंदर, और ईद तजदीद जो है वो मनाई जा रही थी। और ईद तजदीद ये वो ईद थी नाज़रीन के लिए जो हमें देखने में बताना चाहूँगा कि ये वो ईद तजदीद थी जो यहूदा मुकाबी ने, जो यूनानी जो बादशाह था जिसने यरूशलेम को जब वो बड़ा हमला किया और फिर हैकल में उसने नापाकी को फैलाने की कोशिश की और यहूदियों को यूनानी रसूमात मानने की तरफ माइल करने की कोशिश की। सो उसके ख़िलाफ़ यहूदा मकाबी ने गालबन 147 या 150 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट है वो उसका एक जंग थी या एक एफर्ट थी उसकी, उसमें कामयाबी ली। सो यहूदी ईद तजदीद हर साल मनाया करते थे उस कामयाबी, उस सक्सेस की याद में। तो यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर मौजूद थे इसी ईद तजदीद के मौके पे, इसे हनोका वो भी जब वो कहा जाता है। तो यहाँ पे उनके और यहूदियों के दरमियान जब वो गुफ्तगू हुई, यहूदियों ने यीशु मसीह से इख्तलाफ किया और फिर लिखा है कि वो उसे संसार करना चाहते थे। सो क्राइस्ट वहाँ से लिखा है कि चुपके से उनके बीच में से निकल गया, उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर यीशु वहाँ से चला गया। और गया किस जगह पे? 40वें आयत में बता रही है कि वो यरदन पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता रहा। तो मुकद्दस यूहन्ना ही की इंजील उसका पहला बाब हमें ये बताता है कि वो एरिया कौन सा था जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो उसकी 28वीं आयत, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब 28वीं आयत बताती है ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़ हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। सो पहला बाब 28वीं आयत और फिर 10वां बाब उसकी 40वीं आयत हमें एक ही जगह का जब वो तज़किरा करती है जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था और वो था बैतनिया। अब जब हम इस वाक़े की तरफ आते हैं तो लाजर और उसका घराना जो है वो भी बैतनिया ही में मौजूद है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें हमें ये देखना है कि ये दो इलाके थे जिनका नाम बैतनिया हमें मिलता है। आप मैप में अगर देखें तो ये बैतनिया जहाँ पे लाजर और उसका घराना है, ये जब वो यरूशलेम से तकरीबन 2 से 3 मील की मुसाफत थी और ये सारे का सारा यहूदिया का इलाका कहलाता था। यानी इसमें यरूशलेम भी आता था, इसके अंदर बैतनिया भी आता था और इसके अंदर जो है वो इफ्राइम का इलाका भी आता था। ये सारे इलाके यहूदिया का इलाका। जो दूसरा बैतनिया जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था वो यरदन के मशरिक की तरफ यानी दूसरे किनारे पे उसके जो है वो वाक़ था और वो इसकी निस्बतन एक छोटा इलाका था जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता। सो दोनों बैतनिया का जिक्र 10वें बाब की 40वीं आयत से 11वें बाब के अंदर हमें जो है वो मिलता है। यीशु मसीह उस बैतनिया में थे जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे। लाजर और उसकी फैमिली उस बैतनिया में थी जो यरूशलेम से 2 मील की मुसाफत पे है। तो दोनों इलाकों का नाम सेम है लेकिन दोनों इलाके जो है वो फ़र्क है। इस बैतनिया से दूसरे बैतनिया तक जाने में तकरीबन ये 1 दिन की मुसाफत जो है वो पाई जाती थी। सो 2 दिन तो यीशु मसीह यहाँ पर रुके रहे। फिर जब वो बीमार था उस वक़्त मसीह को मैसेज भिजवाया गया, 1 दिन की मुसाफत वो, और 2 दिन के बाद जब यीशु मसीह उस बैतनिया से जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था वहाँ से निकलकर उस बैतनिया में पहुँचे जहाँ लाजर था, तो 1 दिन की मुसाफत वो। तो गोया ये 4 अयाम जो है वो हमें पूरे होते हुए नज़र आते हैं। अब इसके पीछे 2 असबाब मिलते हैं हमें। पहला सबब जो है वो मसीह खुदावंद की इस गुफ्तगू से हमें जाहिर होता है, इस बात से जो 11वें बाब की 4थी आयत के अंदर लिखी है कि यीशु ने सुनकर कहा ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। सो 10वें बाब के अंदर जो यहूदियों की और मसीह के दरमियान जो एक बात चपकलिश का बाइस बनी थी वो यही थी, यहूदी कहते कि तू अपने आप को खुदा का बेटा जो है वो कहता है, सो तू ये कुफर बोलता है।
اس لیے وہ اس کو سنگسار جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ یسوع مسیح پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کا سبب ہے. تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو ایک اور بھی موقع تھا جب جنم کے اندھے کے لیے بھی مسیح نے کہا تھا کہ یہ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا بلکہ یہ اس لیے ہوا تاکہ خدا کا جلال ظاہر. سو یہ سیکنڈ جو وہ چانس ہے کہ جب مسیح خداوند نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ یہ خدا کے جلال کے لیے ہے، کیونکہ یروشلم جو ہے یہ بھی یہودیہ میں تھا. لہٰذا اب جب خداوند یہودیہ میں جاتے ہیں اور پھر جا کے وہاں پہ بیتنیہ کے علاقے میں، اسے معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے کو ہے. اور جیوز کے اندر ایک تصور یہ پایا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد اسپرٹ جو ہے وہ 3 دن تک زمین پہ رہتی ہے اور پھر چوتھے دن وہ عالم ارواح کے اندر یا اسفل کے اندر جسے ہیڈس کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ وہاں پر چلی جاتی ہے، جہاں پہ وہ ایک ون وے روٹ ہے، جایا جا سکتا ہے مگر اسپرٹ وہاں سے واپس نہیں آ سکتی، اور وہ ایک ہی وقت آئے گا وہ جو قیامت کا ٹائم جو ہے وہ ہوگا. سو یہ ایک سوچ تھی. اور دوسرا جو ہے آگے شاگردوں نے 8ویں آیت کے اندر جو ہے وہ کہا، شاگردوں نے اس سے کہا اے ربی ابھی تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جانا چاہ رہا ہے. تو گویا وہ جانتے تھے کہ یہودیہ میں یروشلم کے اندر ابھی چند دن پہلے مسیح وہاں سے بچ کے نکلے ان کے ہاتھوں سے، اور بچنے کی وجہ اس لیے نہیں کہ مسیح ان سے ڈرتا تھا یا گھبراتا تھا، نہیں، بچنے کی وجہ یہ تھی یسوع مسیح جانتا تھا کہ ابھی اس کی شہادت یا مصلوبیت کا وقت نہیں آیا، اس لیے مسیح وقت سے پہلے اپنے آپ کو ان کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. اور یہ ایک دوسرا بڑا ریزن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے جو شاگردوں کے پاس تھا کہ ہم ایک دم سے وہاں پر نہ جائیں. سو یہ 2 اسباب جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو ٹائم پیریڈ ہے وہ علاقوں کا فرق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت، بابرکت اور بڑی انفارمیٹو باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً آپ سب برکت پا رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور بڑا ایک اور اہم سوال جو ہے ہم پاسٹر مائیکل صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب، خداوند یسوع مسیح اس کے بعد قبر پر بھی جائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس لاجک یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود قبر پر گئے ہیں، تو کئی طرح کے لاجکس دے کر لوگ مسیحی جو ہیں یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ مسیحیوں کو بھی قبروں پر جانا روا ہے، جائز ہے، کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کیا یہ واقعی درست بات ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ریفرنس جو اس بات کو سپورٹ کرتا ہو کہ مسیحیوں کو قبروں پہ جانا چاہیے، یا وہاں اپنے مردوں کے لیے قبروں میں جا کر یا گھروں میں یا جنازے میں ان کے لیے کیا دعا کرنے کا کوئی ریفرنس نئے عہد نامے میں، کیونکہ ہم یسوع مسیح کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. سو کیا خداوند یسوع مسیح یا ان کے شاگرد، ان کے رسول جو ہیں، ان میں سے کسی نے کبھی کوئی تعلیم دی ہو کہ ہم مردوں کے لیے دعا کریں یا قبروں پہ جائیں؟ کوئی ایسی تعلیم کا تذکرہ ہے؟ تھینک یو سو مچ. آپ کا سوال جو ہے اس کا بڑا سمپل جواب ہے، اس کو میں الیبریٹ بھی کروں گا، وہ یہی ہے کہ نو. بائبل مقدس میں، نئے عہد نامہ میں ہمیں کوئی بھی ایسا ریفرنس نہیں ملتا خصوصی طور پر قبروں کو یا وزٹ کیا جائے یا ان کے لیے دعا کی جائے. میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس پہ آرگیو کریں کہ جی 1st سینچری ورلڈ میں جہاں پہ لوگوں پہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی تو وہاں دفنانے کفنانے کا تو بڑا ایک مشکل سا دور چل رہا تھا، تو شاید اس لیے جو ہے وہ انہیں موقع بھی نہیں تھا کہ وہ قبروں پر جائیں. لیکن ہمیں پرانے عہد نامہ میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کی یاد، جو صادق کی یاد ہے، وہ مبارک ہے. ٹھیک ہے. اور آج بھی جیسے کہ یہ ویسٹ میں بھی لیگیسی کی بات نہیں، لیگسی، ہاں بالکل، وہی ویسٹ میں بھی آج جیسے لوگ جاتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں یا کیا کہہ سکتے ہیں. ان کا سمپل مطلب ہوتا ہے کہ اس کو یاد کرنا اور اس کی لائف کو یاد کرنا. اور راست باز کے لیے بھی وہی جو پرانے عہد نامہ میں سے میں نے حوالہ کوٹ کیا وہ یہی ہے کہ اس کی جو یاد ہے وہ مبارک ہے، کیونکہ اس نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرائسٹ کے لیے یا اپنے فیتھ میں کیا ہے جو اس کے بچوں کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے ایک سورس آف انکریجمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور سورس آف انسپریشن بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ کیا قبروں پر جایا جانا چاہیے یا جو ہمارے مردے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ تو ایک نظریہ ہے پرگٹری، اس کو کہا جاتا ہے دا تھیوری آف پرگٹری یا نظریہ برزخ. تو یہ بڑا سادہ سا نظریہ، میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گا. یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ جب ایک روح کسی بدن کو چھوڑتی ہے تو وہ ایک ایسے مقام میں پھنس جاتی ہے جو ہیون اور زمین کے درمیان میں ہے، اور وہاں پر اس لیے روحیں پھنس جاتی ہیں تاکہ وہاں پر
اگر ان میں کوئی پرابلم ہے, ناپاکی ہے, تو اس کو پرج کیا جائے. تو بیسیکلی لفظ پرگٹری جو ہے پرج سے, جس کا مطلب صفائی کرنا, کلینزنگ کا کام کرنا. تو بائبل مقدس میں اس تھاٹ کے یا اس نظریہ کی کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ سپورٹ نہیں ملتی. فار ایگزامپل یسوع مسیح کو جب ہم کراس پہ دیکھتے تو اس نے ڈائریکٹ کہا, باپ میری روح کو, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. چلے لوگ یہ کہیں کہ شاید یہ تو مسیح ہے تو وہ خداوند ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے, لیکن ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں اسٹیفن کی, اسٹیفنس شہید کی. تو اس نے بھی, اگر ہم اس کا حوالہ اعمال کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا صاحب, اس نے کہا کہ میں خداوند یسوع کو دیکھ رہا ہوں کہ ہی از ریڈی ٹو ریسیو مائی سول. تو اس نے کہا خداوند میری روح کو قبول کر. پھر ایک اور کہانی ہے, اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ تمثیل ہے لازر اور امیر شخص کی. تو وہاں پر بھی ہمیں یہ اگر کہانی کو پڑھیں تو ملتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی ایسی جگہ میں نہیں ہے جہاں پہ روح پھنستی ہے. سو جو جس کا کام ہے یا جو اس کے اعمال کے مطابق اس کی ججمنٹ ہے وہ ویسے ہی ہوتی ہے. میں یہاں پر یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص مسیح یسوع کو قبول کیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہماری دعائیں یقین جانیے اس کی روح کو اس پہ کوئی اثر نہیں کر پائیں گی. اور اگر وہ مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لے کر اس کو خوش کرتے ہوئے, اس کو راضی کرتے ہوئے, اس کے احکامات کو مانتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری دعا اتنی پاورفل نہیں ہے کہ کسی کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ شفٹ کر دے. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے دشمن, جن کو ہم اپنے دشمن سمجھتے ہیں, بڑی آسانی سے ہم ریپلیس ان کی جگہیں بدل سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جو شخص مرتا ہے ایک دفعہ اس دنیا میں آیا, اسے مرنا ضرور ہے, اس کی عدالت ہونا بھی ضرورت ہے. پھر 2 کرنتھیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ کرائسٹ ہمارا الٹیمیٹ جج ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعائیں کسی پر کوئی افیکٹ نہیں کر سکتی. اب ایک اہم سوال یہ ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیوں مسیحی مردوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اس پہ پلیز غور کیجیے گا. اس لیے مسیحی جو ہے وہ مردوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے کیونکہ جب کسی کی روح بدن کو چھوڑ جاتی ہے تو وہ ابدیت میں شامل ہو جاتی ہے. اور جو چیز, چونکہ ہم ابدیت سے, ہماری روح کا تعلق ابدیت سے ہے, ٹھیک ہے, ٹائم لیس سے ہے. ہم ٹائم کے باؤنڈ نہیں, ہماری جو روح ہے یہ ٹائم باؤنڈ بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ آئی خدا سے, اس لیے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں. ہماری باڈی ٹائم باؤنڈ ہے, یہ وقت کی قید میں ہے, اسی لیے یہ بڑھتی بھی ہے, ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہوتی ہے. لیکن ہماری روح کا جو تعلق ہے وہ وقت کی قید سے نہیں ہے. اس لیے جب ایک روح ہمارے بدن سے نکلتی ہے تو وہ ایٹرنٹی میں چلی جاتی ہے. اور ایٹرنٹی میں جب کوئی کچھ بھی ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, ایٹرنٹی میں کچھ بھی ہوتا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا. اس لیے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ابلیس کو جو ہے وہ لوسیفر کو توبہ کرنے کا موقع کیوں نہیں ملا, یا اس کے پاس کیا چانس ہے کہ وہ مان لے کہ وہ آل دیٹ سٹف. یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے, اسکالرشپ میں بھی یہ چلتا رہتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے, کیوں ابلیس کے پاس, لوسیفر کے پاس موقع نہیں ہے؟ کیونکہ لوسیفر اور جو بھی کچھ ہوا ہے وہ ایٹرنٹی میں ہوا ہے, وہ ابدیت میں ہوا ہے. اور جو کچھ ابدیت میں ہوتا ہے اسے ریورس نہیں کیا جا سکتا, کسی بھی لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جب پھر خدا نے انسان کو بنانا تھا تو خداوند نے انسان کو وقت کی قید میں بنایا تاکہ اگر انسان غلطی کرے, انسان سے گناہ ہو تو اسے ریورس کیا جا سکے. جو کچھ ایٹرنٹی میں ہوتا ہے اسے ریورس نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو عارضی زمین میں, عارضی زندگی میں ہم کرتے ہیں اسے ریورس کیا جا سکتا ہے. اس کی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا, سادہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم بدن میں ہیں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں, مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ مانیں اور اپنی ابدیت کو مکمل طور پر درست کریں. لیکن اگر ہم نے ایسی زندگی گزاری جس میں ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم مسیح کو اپنا خداوند قبول کریں تو پھر کسی بھی طریقے سے ہماری ابدیت ٹھیک ہو نہیں سکتی. اس لیے یقیناً قبروں پہ جانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ یاد کرتے ہیں, اگر آپ کسی بڑے کو یاد کر رہے ہیں تو ان کو یاد کرنا برا کام نہیں ہے یا بری بات نہیں ہے, لیکن جانا اور اس بات سے جانا کہ ہمارے جانے سے کچھ انہیں فائدہ ہو جائے گا یا ایسی حرکات کرنا یا ایسے کام کرنا, تو کرسچن فیتھ اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا, بائبل اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی. اس لیے ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں تو وہ مسیح یسوع پہ کرنا ہے, وہی ہماری روح کو جہنم سے نکال کر ابدی زندگی میں داخل کر سکتا ہے.
प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। और यकीनन अगर खुदावंद यीशु मसीह जहन्नुम से निकाल कर हमें ज़िंदगी में दाखिल कर सकता है तो वो भी हमारे पास अभी चांस है। कोई ये ना समझे कि शायद बाद में किसी पर कोई रहमदिली हो जाएगी या मरने के बाद खुदावंद यीशु मसीह तो बड़े मेहरबान हैं, वो किसी की जगह तब्दील कर देंगे। तो उन्होंने ये जो लाजर का वाक़या है वो बहुत वाज़े क्लियर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि यहाँ अब चांस नहीं है। ये मौका सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त तक हमारे पास है जब तक हम जिंदा हैं। मरने के बाद कोई ना समझे कि खुदा बड़ा मेहरबान है तो वो हमारे लिए कोई जगह तब्दील कर देगा, वो हमें जलने नहीं देगा, वो हमारे लिए ये नहीं होने देगा। तो याद रखें जो खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हैं ये अटल हैं। अगर खुदा के कलाम में ये लिखा है कि ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि ये होगा, क्योंकि खुदा कभी भी अपने लफ्ज़ों से पीछे नहीं होता है, कभी भी अपने कलाम से पीछे नहीं हटता। इसलिए बहुत अच्छा है कि अगर हम इस बात पर अभी से काम करना शुरू कर दें, अभी से हम इस काम के लिए तैयारी करें, ताकि जब हमें बुलाया जाए, कॉल आए या हमारे बुलाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह आ जाएं तो उस वक्त हम तैयार पाए जाएं और उस जश्न में शामिल हो सकें। अभी जब माइकल साहब बात कर रहे थे कि इब्लीस के लिए कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है, तो बड़ा एक फ़नी वाक़या हम जब बाइबल कॉलेज में थे तो वहाँ पर एक हमारे साथी थे, फ़ेलो थे, तो वो चूँकि बड़े ही रहम और तरस से भरे हुए थे तो वो खुदा से दुआ करें और खुदाया तो इब्लीस को भी तौबा की तौफीक दे। तो कई ऐसी भी दुआएं करते हैं, लेकिन ये वाजिब नहीं है, जायज़ नहीं है इस तरह की दुआएं करना, चूँकि जैसे अभी माइकल साहब ने बताया कि जो अबदियत में फ़ैसले हो गए हैं उनको आप बदल नहीं सकते हैं। सो इसलिए कभी भी मुर्दों के लिए दुआ करने की कोई तालीम हमारे पास मौजूद नहीं है। बहुत अजीब अजीब लॉजिक दिए जाते हैं, बहुत अजीब अजीब बातें हमें बताई जाती हैं, जी ऐसे जो मर जाते वो भी तो ज़िंदा हैं तो ज़िंदों के लिए की जा सकती है। भाई मतलब जब हम ज़िंदा हों तो फिर हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे वो? अगर आपके ख़्याल में वो ज़िंदा हैं तो हमें नज़र आने चाहिए कि जी फ़लाँ शख्स फ़लाँ जगह खड़ा है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसी इलॉजिक बातों की तरफ नहीं जाना। जो कलाम हमें तालीम देता है उस पर हमने पाबंद रहना है कि खुदा का कलाम हमें कभी भी ऐसी तालीम नहीं देता कि हम मुर्दों के लिए दुआ करें। ऐसे तो हर बंदा यहाँ पे बुराई करेगा और उस अपने पीछे कोई जैसे कोई 100 लोगों को या 200 लोगों की ड्यूटी लगा जाए कि आपने मेरे मरने के बाद दुआई करनी, आपकी इतनी सैलरी लग जाएगी, तो हर बंदे की जगह तब्दील होती रहेगी। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि ऐसे पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी के लिए भी, क्योंकि हमारी दुआओं से किसी की जगह तब्दील नहीं होगी और ना ही कोई हमारे लिए दुआ करे तो मरने के बाद हमारी कोई जगह तब्दील हो सकती। जो भी हमने फैसला करना है, जिस जगह का इंतखाब करना है, ये फैसला मेरे और आपके हाथों में है और इस ज़िंदगी में है कि हम किस जगह जाना चाहते हैं। खुदावंद की बादशाहत में जाना चाहते हैं या हम उस हमेशा की आग में जाना चाहते हैं। ये फैसला अब हमारे लिए मौजूद है, आज़ादी है, हम फैसला कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस मौजूद है, खुदा के खुदाम मौजूद हैं। सो अगर अभी फैसला ना किया तो बाद में कोई हमें रिप्लेस नहीं करेगा, एक से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेगा। इसी दुनिया और इस जहान में हमें मौका दिया गया है कि हम इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह का इंतखाब कर लें और बेहतर राह ये है कि हम हमेशा की ज़िंदगी का इंतखाब करें। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर पास्टर सजाद परवेज साहब से करेंगे। पास्टर साहब, यहाँ 2 आयात 21वीं और 22वीं हमारे लिए तशरीह तलब हैं, प्लीज़ हमारी रहनुमाई करें। 21वीं आयत में लिखा है, मरथा ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। 22वीं आयत, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। क्या मतलब है इन आयात के? भाई साहब, मसीह खुदावंद जब वो हर मामले में और हर जाविये से हमारे लिए एक नमूना है।
یسوع مسیح نے جو خدمت کی ہے اس کو ہم دو حصوں میں دیکھتے ہیں، اس جو ٹیچنگ کرائسٹ نے دی ہے۔ ایک تو وہ تھا جو پبلکلی ٹیچنگ دیتا تھا اور لوگوں کے ساتھ بات کرتا، کچھ لوگ اس کی سمجھتے تھے، کچھ بحث کرتے تھے، کچھ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اسے ہم کانگریگیشنل اپروچ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ پھر کچھ باتیں یسوع مسیح صرف شاگردوں کے ساتھ کرتے ہیں پوشیدگی میں، اور اسے ہم تھیولوجیکل اپروچ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو مسیح خداوند کے بعد پولس رسول نے دیگر علوم، دیگر مذاہب کو اس نے اسٹڈی کیا، پڑھا، اور پھر ایک بائبل کے ساتھ یا مسیح کی تعلیم کے ساتھ ایک موازنہ کر کے کرسچینٹی کی تعلیم کو اور زیادہ گہرے طور پر پیش کیا۔ اسے ہم کہتے ہیں اسکالرلی اپروچ۔ تو یہ 3 ٹائپس آف اپروچ جو ہے ہمیں نظر آتی ہے، کانگریگیشنل، تھیولوجیکل اینڈ اسکالرلی۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو جو مسیح کی اور 10ویں باب کے اندر، کیونکہ میں اس کو ساتھ ساتھ لازمی لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ وہ ایک گفتگو ہے، وہ ایک کانگریگیشنل ہے، وہ تھیولوجیکل بھی ہے، کانگریگیشنل بھی ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ کنفیوز ہوئے ہیں یہودی، وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ شریعت کی جو علم الہی ہے وہاں سے دیکھ رہے ہیں، پر کرائسٹ ہے انہیں ایک اور ڈیفرنٹ ویو سے لے کے جو چل رہے ہیں۔ سو یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، یا اس کو یوزلی پریچ جب کیا جاتا ہے کہ مرتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ سو ہمارے یہاں 80% یا 80% پلس یہ پریچنگ ہوتی ہے کہ یہاں پہ مرتھا اپنے ایمان میں قائم ہے، حالانکہ دس از ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ یہ سینٹنس یا یہ مرتھا کا یہ کہنا اگر تو یہاں ہوتا وہ نہ مرتا، یہ اس کے فیتھ کو بیان نہیں کر رہا کہ اس کا بڑا سٹرونگ فیتھ تھا، کیونکہ اگلی ہی آیت میں جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا، تو اگر وہ ایمان میں اتنی ہی مضبوط ہوتی تو وہ یہ نہ کہتی کہ ہاں خداوند قیامت کے دن جی اٹھے گا، لیکن اس نے کہا کہ قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ سو اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا تعلق صدوقی فرقہ سے نہیں تھا، کیونکہ صدوقی جو ہے وہ قیامت اور فرشتوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ سو وہ صدوقیوں میں سے یہ فیملی نہیں تھی، یہ بھی ایک چیز کلیئر۔ یہاں پر جب ہم گریک کے اندر جاتے ہیں، تھوڑا سا کانگریگیشنل اپروچ سے نکل کے آگے ہم جائیں، تو یہاں پہ جو اس نے کہا، مرتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، یہ گریک لینگویج کے اندر جو ہے یہ ایک انڈیکیٹیو موڈ جو ہے وہ 4 ٹائپس آف موڈ ہمیں نظر آتا ہے، اس میں سے ایک انڈیکیٹیو ہے، اور یہ انٹیروگیٹیو انڈیکیٹیو، یعنی سوالیہ طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تو یہاں ہوتا تو وہ نہ مرتا۔ سو اس میں فیتھ نہیں ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ اپنے فیتھ میں بڑی مضبوط ہے، گو مسیح کے تعلق سے، اس کے معجزات کے تعلق سے وہ جانتی تھی، بٹ اس کے اندر ایک کہہ لے کہ ایک مسیح کے لیے ایک شکوہ کہہ سکتے ہیں، یا ایک ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ کاش کہ تو یہاں پہ ہوتا تو شاید تو اسے بیمار کو شفا دے دیتا، بٹ اب بھی وہ یہاں پہ نہیں کھڑی کہ یسوع مسیح اس کو بھی زندہ کر دے گا، وہ اسی صورت میں یا اسی حالت میں ہے کہ وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اگر تو ہوتا تو اس کو اس کی بیماری سے شفا دے سکتا تھا۔ اگلی جو آیت ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک قدم اور آگے ہمیں لے کے جاتی ہے، کہتی ہے کہ اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ گویا وہ اب بھی یہ سوچ رہی ہے، یا اس کے اندر یہی سوچ چل رہی ہے، دو وہ یسوع مسیح پر ایمان لائی ہے، اس کی قدرت سے واقف ہے، بٹ ابھی بھی وہ اس کے حاکم کل ہونے پر جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہی کہ اگر یہ کچھ کرنا چاہے تو یہ خود کرے۔ وہ کہتے ہیں تو خدا سے مانگ تو خدا تیری جو ہے وہ سنے گا۔ گویا ابھی بھی وہ کرائسٹ کی حاکمیت کو ابھی بھی وہ تسلیم نہیں کر پا رہی، یا اس زاویے کی طرف اس کا نگاہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ یسوع بذات خود یہ کر سکتا ہے۔ تو پھر مسیح نے اسے آگے جا کے جو جواب دیا وہ آگے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے، لیکن یہ 2 آیات جو ہیں یہ مرتھا کا مسیح کے ساتھ ایک شکوہ یا مسیح سے کچھ جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو بیان کری، اس کی فیتھ کی حالت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً مرتھا جو ہے اگرچہ وہ مسیح پر ایمان رکھتی ہے، لیکن سٹل
چونکہ صرف مرتھا ہی کا حال تھوڑی ہے، اس کے شاگردوں کا بھی یہ حال ہے، وہ معجزات دیکھتے ہیں اور سٹل ان کے اندر خوف، وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور آخر تک اسے سوال کرتے رہے کیا تیری بادشاہی ابھی آ جائے گی، مطلب ابھی بھی انہیں پورا ادراک نہیں ہے خداوند یسوع مسیح کا۔ بہرحال جب روح القدس نازل ہوا عید پینتیکوست کے دن، اس کے بعد خداوند نے انہیں خاصا فہم بخشا، اور وہ خدا کے کلام اور خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو سمجھے بھی اور اس کی تفسیر و تشریح بھی درست طریقے سے لوگوں تک پہنچانا شروع ہو گئے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آگے پھر جب یہ مرتھا جو ہے وہ قیامت کا ذکر کرتی ہے، تو ہمارے ہاں تو قیامت کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے وغیرہ، وہ اس کے گھر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تو کیا یہ اس کا درست مطلب ہے یا قیامت کا کوئی اور مطلب ہے، اور ہم نے شاید اس کو غلط العام میں شامل کر دیا ہے کہ اتنا ہی غلط ہو گیا ہے کہ ہم کوئی اور چیز کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائیں، چونکہ وہ تو یہودی خاتون ہے، یہودیوں کا قیامت کے تعلق سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ اس قیامت کو کیا سمجھتے ہیں، اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ لفظ جو قیامت ہے، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس کو ہمارے معاشرے میں نیگیٹو کونوٹیشن یعنی کہ منفی اس کے ساتھ جو ہے وہ معنی جوڑ دیے گئے ہیں، جس کا مطلب اکثر لوگ امیجن یہ کرتے ہیں کہ بلڈنگیں گر رہی ہیں یا مصیبت کا دور ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے جو انکنٹرولیبل ہے اور وہ پھیلتا جا رہا ہے اور تباہی ہو رہی ہے، لیکن اس کا بالکل حقیقی طور پہ ایسا مطلب نہیں ہے۔ لفظ قیامت جو لفظ قیام سے ہے، جس کا مطلب قائم کر دینا، اور گریک میں بھی اس کے لیے لفظ آناسٹاسس ہے، جس کا مطلب ہے کہ ریز اپ، کھڑے کر دینا یا دوبارہ واپس زندگی میں لا دینا، کسی کو پھر سے اس کے پاؤں پر کھڑے کر دینا۔ ریزریکشن ورڈ بھی اسی سے ہے۔ بالکل بالکل، ریزریکشن ورڈ کا بھی بیسیکلی اگر اس کی ایٹمالوجی میں آپ جائیں گے تو یہی ہے۔ اور جو اس سے پہلے کہ میں کرسچن جو ہوپ ہے یا کرسچن جو تھاٹ ہے ریزریکشن کے بارے میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے یہودیوں کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ تو میجورٹی جو یہودی تھے یہ بلیو کرتے تھے کہ خداوند ہمیں دوبارہ سے اس زندگی کے دوسری طرف بھی ایک زندگی ہے اور وہ ابدیت ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کی پہلی اگزامپل ہمیں دانیل کے جو ہے وہ صحیفہ میں ملتی ہے، 12ویں باب اس کی 2 آیت میں، کہ جن کی کوشش سے بتھیرے جو ہے وہ راست باز ہو جائیں گے تو وہ آسمان پر جب وہ ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ تو یہ اس ہوپ کی طرف اشارہ ہے جو ان کی ریزریکشن میں ہے۔ پھر یسایہ 26-19 میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہمیں خصوصی طور پر زبوروں میں اس کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ زبور 49 اس کی 10 ورس میں لکھا ہے کہ جو شریر ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو راست باز ہے وہ بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن پھر اس کی 15ویں آیت میں 49 جو سام اس کی 15ویں آیت میں سامسٹ کہتا ہے لیکن تو میری روح کو جو ہے وہ شیول سے یعنی کہ پاتال سے بچا لے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بلیف کو کا حامی ہے کہ میری جو روح ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ شیول میں بیسیکلی نہیں رہے گی، اس جگہ پر نہیں رہے گی جو سیپریٹ خدا سے سیپریشن ہے، بلکہ وہ دوبارہ سے مجھے رائز اپ کرے گا، ریزریکشن کا تجربہ دے گا، جس میں میں خدا کے ساتھ ٹیکنیکلی جو ہے وہ اپنی ایٹرنٹی کو جو ہے وہ سپینڈ کروں گا۔ یہودیوں میں غالباً 2 بڑے فرقہ جات ہیں نمایاں، ایک فریسیوں کا ہے، ایک صدوقیوں کا ہے۔ فریسی جو ہے وہ بلیو کرتے تھے ریزریکشن پر کہ مردے جو ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے ابدیت کے لیے، اور پھر جو صدوقی ہیں وہ اس کے ٹوٹل اگینسٹ جو ہے وہ خیال کے حامی ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم خیال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کراس ہے یہ مسیحی زندگی کا کلائمیکس ہے، یہ نقطہ عروج ہے مسیحی زندگی کا، لیکن جو ریزریکشن ہے یہ مسیحی امید کا نقطہ عروج ہے۔ کیوں نقطہ عروج ہے؟ کیونکہ اگر جو کانسیپٹ آف ریزریکشن ہے اس کے بغیر جو ہے وہ جو صلیب ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے، اور مسیح یسوع کی جو مصلوبیت ہے کفارہ کے طور پر، ایک برے کے طور پر، وہ محض ایک ٹریجڈی میں تبدیل ہو جاتی ہے جو ہیومن ہسٹری میں ہوا، جہاں ایک ایسے شخص کو مصلوب کر دیا جاتا ہے جو اچھے کام کرنے والا ہے، لیکن بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر اسے گناہ کا مجرم ٹھہرائے صلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو مسیحی فیتھ ہے
وہ بہت مزریبل اور محض ایک قیاس آرائی پر قائم ایمان ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی جو ثبوت ہے وہ ہمیں پال کی رائٹنگ سے ملتا ہے، دوسرے کرنتھیوں میں شاید، یا پہلے کرنتھیوں میں 15ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ اگر ریزوریکشن نہیں ہے تو پھر تو ہم سے بدبخت کوئی شخص ہی نہیں ہے۔ اگر مردے جلائے نہیں جاتے، اگر ان کو ریزوریکٹ کیا ہی نہیں جاتا تو پھر ہمارا ایمان کولیپس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وداؤٹ ریزوریکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ sin still have dominion۔ ٹھیک ہے، ریزوریکشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ابھی بھی قابض ہے، گناہ کی تو ابھی بھی حکومت ہے، گناہ ابھی بھی رولنگ پاور میں ہے۔ لیکن اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ کراس آف جیزس ہیز نو میننگ۔ تو مسیح کی جو صلیب ہے، اس کے جو دکھ ہیں، اس کی جو مصیبتیں ہیں، اس نے جو کچھ بھی انسانیت کے لیے کیا ہے، اس کو گناہ سے مبرہ کرنے کے لیے جو اس کی ساری مصلوبیت کا سارا سلسلہ ہے، اس کی مصیبتیں ہیں، وہ بے معنی ہو جاتی ہیں۔ لیکن مسیحی ایمان اس کے اپوزٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم زندہ کیے جائیں گے۔ اور یہی ہوپ ہمیں ان دکھوں میں سے گزرنے کی جو ہے وہ ہمت دیتی ہے جو ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے مختلف طریقوں سے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی تعصب کی صورت میں، کبھی مخالفت کی صورت میں، کبھی حسد کی صورت میں، کبھی وسائل کی کمی کی باعث، مان کے باعث بھی کبھی کبھی ہمیں وسائل کو جانے دینا ہوتا ہے جو رانگ میننگ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ سو کرسچن لیونگ جو ہے یہ سفرنگ اور کراس کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مصیبتیں، اور مصیبتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے مالک یسوع کی شبیہ پر ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کراس کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور چونکہ کراس انوالو ہے، سلیب انوالو ہے، دکھ انوالو ہے، اس لیے الٹیمیٹ ہوپ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ریزوریکشن ہے۔ اور ریزوریکشن، اچھا ریزوریکشن میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کرسچن فیتھ میں؟ وہ یہ ہے کہ حالانکہ اگر کوئی ایمان رکھے ریزوریکشن ہے یا نہ رکھے، الٹیمیٹلی تو یہی ہے کہ مردے زندہ کیے جائیں گے، رائٹ؟ یہ پولس کی رائٹنگ سے تسلنیکیوں کے خط کو بھی لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہم باقی جو ہوں گے وہ بدل جائیں گے، جو مردے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے، رائٹ؟ لیکن مسیحی ایمان میں ریزوریکشن کو کیا خوبصورتی یا کیا ایک ایسی اہمیت حاصل ہے جو ڈیفرنٹ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ریزوریکشن میں ہم اس لیے زندہ کیے جائیں گے تاکہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ رہیں، تاکہ ہم ابدیت اس کے ساتھ سپینڈ کریں۔ سو دیٹ از دا ڈفرنس، اور یہ مسیحی ایمان کا نقطہ عروج ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً یہاں جو کانسیپٹ دیا گیا ہے قیامت کا، اس کا مطلب مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، کہ جب سب مردے جی اٹھیں گے تو میرا بھائی بھی جی اٹھے گا۔ چونکہ یہودی جو ہیں یہ ایمان رکھتے ہیں، اور خدا کا کلام اس تعلق سے ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے کہ دونوں ہی جی اٹھیں گے، مطلب ایماندار بھی جی اٹھیں گے اور غیر ایماندار بھی جی اٹھیں گے۔ ایماندار جو ہیں یہ حیات ابدی کے لیے جی اٹھیں گے، جبکہ جو غیر ایماندار ہیں یہ ذلت ابدی کے لیے، مطلب ہلاکت، تباہی، بربادی کے لیے، جلنے کے لیے ان کو اس پوزیشن میں لایا جائے گا تاکہ وہ اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں اور وہاں پر باقی جتنا عرصہ ہے وہ وہیں پر رہیں۔ لیکن ایماندار جو ہیں ان کے لیے پریولیجلی یہ ہے، آنر یہ ہے، استحقاق یہ ہے کہ جب ہم مسیح کو قبول کیے ہوئے اور ایک ایماندارانہ زندگی، راستہ بازی کی زندگی گزارتے ہوئے جہان فانی سے کوچ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور کلام میں تو جو مقدس پولس رسول کا تھیسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط ہے، اس میں تو مقدس پولس نے بہت اس بات کو ایلیبوریٹ کیا ہے، واضح کیا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ مطلب جو مسیح میں اب سو رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑا پریولیج یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اپنی جلالی آمد میں، تو یہ مردے جو مسیح میں موئے ہیں وہ سب سے پہلے مسیح کا دیدار کریں گے، مسیح کو دیکھیں گے۔ سو بڑی خوبصورت تعلیم ان لوگوں کے لیے جو مسیح میں ہوتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ لیکن وہ تمام لوگ جو سٹل گناہ میں مرتے ہیں اور ابھی بھی اتنا کلام ہونے کے باوجود، بائبل مقدس کے بہت ساری تفاسیر، کلام کی تشریح ہونے کے باوجود گناہ میں زندگی گزارتے، ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا اور کسی طرح سے انہیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں کیا جا سکے گا۔ سو اس لیے بہت ضروری ہے، جب خداوند نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے، موقع دیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب۔
थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।